محترم حضرات، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمتہ علیہ قطب مینار دہلی کے قریب مدفون ہیں۔ وہ مغل بادشاہوں کے پیر تھے۔ جب وقت کے بادشاہ بھی مرید ہو تو پھر رعایا کا کیا کہنا۔ اس طرح وہ لاکھوں انسانوں کے شیخ بنے۔ ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابھی چھوٹے بچے تھے ان کے ماں باپ نے مشورہ کیا کہ اس بچے کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ ماں کہنے لگی کہ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے گا تو میں اس تجویز پر عمل کر کے بچے کی اچھی تربیت کروں گی۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو ماں باپ انہیں مدرسے میں داخل کروا دیا۔ ایک دن ماں نے کھانا بنایا اور کمرے میں کسی جگہ چھپا دیا۔ بیٹے نے مدرسے سے آ کر کہا، امی مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، وہی رزق دینے والا ہے۔ دنیا کے سب انسانوں اور حیوانوں کو وہی رزق دیتا ہے، لہذا تم بھی اللہ سے مانگو۔ بیٹے نے پوچھا، امی میں اللہ سے کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا، بیٹے مصلی بچھاؤ۔ بچے نے مصلی بچھایا۔ ماں نے کہا، تم اس پر بیٹھ جاؤ۔ بچہ مصلی پر دو زانوں بیٹھ گیا۔ پھر ماں نے کہا کہ ہاتھ پھیلاؤ۔ بیٹے معصوم ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا، اے اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، اے میرے اللہ میں اس وقت تھکا ہوا بھی ہوں، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے، تو میرے والدین کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ مجھے بھی رزق دے دے۔ بچے نے یہ الفاظ کہہ کر پوچھا، امی اب میں کیا کروں؟ ماں نے کہا، بیٹے تم اس کمرے میں تلاش کرو، تمہیں کہیں سے روٹی مل جائے گی۔ چنانچہ بچے نے ذرا ادھر ادھر ڈھونڈا۔ ماں نے تو خود روٹی پکا کر رکھی ہوئی تھی، چنانچہ بچے کو ایک جگہ سے مل گئی۔ بچے نے خوشی خوشی روٹی کھا لی۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ جب بچے کو روزانہ اس طرح کھانا ملنا شروع ہوا تو بچے کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا۔ وہ ماں سے پوچھتا، امی اللہ کتنے اچھے ہیں کہ ہر ایک کو کھانا دیتے ہیں، جنگل والوں کو بھی کھانا دیتے ہیں، شہر والوں کو بھی کھانا دیتے ہیں، انسانوں کو بھی کھانا دیتے ہیں، حیوانوں کو بھی کھانا دیتے ہیں۔ بچہ جب اللہ کی محبت کی باتیں کرتا تو ماں کا دل اچھلنے لگتا۔ وہ سمجھتی کہ میری تدبیر اب کارگر ثابت ہو رہی ہے اور میرے بیٹے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھ رہی ہے۔ ماں خوش تھی کہ میرے بچے کے دل میں بچپن میں ہی اللہ رب العزت کی محبت جا گزری ہے۔ مگر اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن ماں کسی تقریب کے سلسلے میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی اور اسے وقت کا احساس نہ رہا۔ جب یاد آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بچے کا مدرسے سے واپس آنے کا وقت ہو چکا تھا اور ماں نے کھانا بھی نہیں پکایا ہوا تھا۔ جب یہ خیال آیا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برقع اوڑھ کر تیزی سے قدم بڑھا کر گھر کی طرف واپس ہوئی۔ رو بھی رہی تھی اور راستے میں دعائیں بھی مانگ رہی تھی کہ میرے مالک میں نے اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے ایک ترکیب شروع کی تھی، اللہ میری لاج رکھ لینا، اگر آج بچے کا یقین ٹوٹ گیا تو میری محنت ضائع ہو جائے گی، یہ میری کوتاہی تھی، مجھے وقت کا احساس نہ رہا۔ جب ماں روتی ہوئی گھر پہنچی تو دیکھا کہ بیٹا سویا ہوا ہے۔ ماں نے جلدی سے کھانا بنا کر ایک جگہ چھپا دیا، پھر بیٹے کے پاس آئی اور اس کے رخسار کا بوسہ لے کر اس کو جگایا، اسے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، بیٹے آج تو تجھے بہت بھوک لگی ہوگی۔ بیٹا اٹھ کر کہنے لگا، امی نہیں مجھے بھوک نہیں لگی۔ ماں نے پوچھا، بیٹے وہ کیسے؟ بچے نے کہا، امی جب میں مدرسے سے آیا تھا آپ تو گھر میں نہیں تھی، میں نے مصلی بچھایا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میں تھکا ہوا ہوں، بھوک بھی لگی ہے، آج تو میری امی گھر میں نہیں ہے، اے اللہ مجھے کھانا دے دیجئے۔ امی اس کے بعد میں کمرے میں گیا، مجھے ایک جگہ ایک روٹی پڑی ہوئی نظر آئی، میں نے اسے اٹھا کر کھا لیا، لیکن جو مزہ مجھے آج آیا ہے اس سے پہلے وہ مزہ مجھے کبھی نہیں آیا تھا۔ ماں نے یہ سن کر کہا، الحمدللہ اللہ رب العزت نے میری لاج رکھ لی۔ تو پہلے وقتوں میں مائیں اپنی اولاد کا اللہ تعالیٰ پر یقین بنایا کرتی تھی اور بچے بڑے ہو کر وقت کے بڑے مشائخ اور علماء بنا کرتے تھے۔ یوں ایک اور کامیاب انسان کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار ایک ماں کی حیثیت سے نظر آئے گا۔